بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. محترم ناظرین، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے قبل بارگاہ رسالت، آفتاب نبوت، سرور دو عالم، رحمت مجسم، امام الانبیاء، خاتم مرسلاں، شفیع روز جزا، محبوب خدا، خواجہ ہر دو سرا، امیم الجود والعطا کی بارگاہ عالیہ قدسیہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھی: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ باری تعالیٰ نے ہم سب کو آج کی اس مبارک و مسعود گھڑی میں جامع انواریہ کے زیر اہتمام حج کی سعادت کے حوالے سے کچھ کہنے اور سننے کی سعادت عظمیٰ حاصل ہو رہی ہے. محترم حاضرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد کے حوالے سے ارشاد فرمایا: بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم شہر رمضان وحج البیت او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیادوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہے: گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، نماز قائم کرنا، روزے رکھنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کا فریضہ ادا کرنا. تو محترم حاضرین اکرام، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جو بنیادیں ارشاد فرمائی ہیں وہ 5 اسلام کی بنیادیں ہیں. علماء نے اس کی تشریح اور تفسیر بیان کرتے ہوئے، محدثین اس کی تشریح فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا پہلے گواہی کے حوالے سے کہ جو بھی بندہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، اللہ کے معبود ہونے کا اقرار کرے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول جانے اور اللہ کا بندہ مانے، اس کے بعد وہ ایمان میں داخل ہوتا ہے. اس کے بعد علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کی عبادتوں کا ذکر فرمایا: ایک بدنی عبادت کو ذکر فرمایا، ایک مالی عبادت کو ذکر فرمایا اور ایک وہ عبادت جو مالی اور بدنی دونوں عبادتیں ہیں. تو بتایا جاتا ہے کہ بدنی عبادت جو ہے روزہ ہے اور نماز ہے، اس میں کسی کو مال کی ضرورت پیش نہیں آتی، اگرچہ کہ وہ کسی بھی حالت میں ہو، بدن اس کا سلامت رہے، جب تک اس کی موت واقع نہیں ہوتی اس کے اوپر نماز اور روزے فرض بتائے گئے. تو بتایا چلا کہ یہ دونوں عبادتیں جو ہے یہ بدنی عبادت کہلاتی ہے. اس میں اگر مال کا کوئی درجہ نہیں رکھتا، یہ دونوں عبادتوں کے لیے اگرچہ مالدار ہے تو اس کے اوپر بھی نماز اور روزہ فرض کر دیا گیا. اور دوسری عبادت جو بتائی گئی وہ مالی عبادت بتائی گئی. تو علماء فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، اس میں بدن کو نہیں دیکھا جاتا کہ بدن سلامت ہے، بدن صحت و تندرستی اس کو حاصل ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے پاس نصاب کا مال جو علماء نے ارشاد فرمایا ہے اس کا نصاب کا مال اگر اس کے پاس موجود ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض کر دی گئی. اور یہ عبادت کے بارے میں بتایا گیا زکوٰۃ خالص مالی عبادت ہے. اور حج کے حوالے سے بتایا گیا کہ حج جو ہے یہ مالی اور بدنی دونوں کا مجمع ہے. انسان کا جب بدن سلامت رہتا ہے، صحت و تندرستی رہتی ہے تو اس کے اوپر حج فرض قرار دیا گیا اور اس کے پاس مال بھی ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض کر دیا گیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے. علماء اور مفسرین ارشاد فرماتے ہیں استطاعت سے مراد دو استطاعتیں ہوتی ہیں. ایک استطاعت صحت کی استطاعت، بدن کی استطاعت، تندرستی کی استطاعت مراد ہے، اور دوسری استطاعت مال کے لحاظ سے کہ انسان کے پاس اتنا مال ہو کہ زاد اور راحلہ دونوں اس کے پاس موجود ہو تو اس کے اوپر حج فرض کر دیا گیا. تو تشریح کو آغاز اور آگے بڑھانے سے پہلے اللہ عز و جل نے جیسے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ، یہاں پہ علماء اور متصوفین ارشاد فرماتے ہیں، اولیاء اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حج کا سفر ہو رہا ہے، انسان اور بندہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہے. بہت سارے بندے ہیں، نیتیں ان کی کیا ہوتی ہے، ارے اپنے نام کے آگے الحاج لگا دیا جائے یا اور کوئی شہرت حاصل ہو جائے کہ لوگ یہ کہیں کہ میں حاجی کہلاؤں، کہ میرا نام حاجی کہلائے. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میری شہرت ہو جائے، میرا نام ہو جائے، لوگ مجھ کو حاجی کہہ لیں. لیکن اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں کیا خوب ارشاد فرمایا، آیت مبارکہ کا جو آغاز ہو رہا ہے حج کی فضیلت کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ حج کا عنوان بیان کیا جا رہا ہے، حج کی فرضیت کا اعلان ہو رہا ہے کہ حج کن لوگوں پہ فرض ہے. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا حج اور ارادوں سے ہوتا ہے، حج اور نیتوں سے ہوتا ہے، لیکن تمہارا ارادہ کیا ہونا چاہیے، تمہارا مقصد کیا ہونا چاہیے. اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، کہ حج جو ادا کیا جائے صرف سیاحت کی غرض سے نہ ہو، صرف اپنا مقصد اور شہرت کے مقصد کے تحت نہ ہو، حج کا جو سفر ہو وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، کہ اللہ کے لیے اگر جس کا حج ہوگا ارے اس میں مصیبتیں آئیں گی، مصائب ہوں گے، مشکلات آئیں گے، سفر میں کئی مصیبتیں ہوں گی، لیکن اس کا جب سفر ہو رہا ہے اللہ کے لیے ہو رہا ہے تو اللہ اس کے حج کو قبول فرمائے گا. اسی لیے اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے بے شمار علم عطا فرمائے. علم غیب کے حامل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بعض قرب قیامت وہ لوگ ہوں گے جو حج کو جائیں گے تو مقصد ان کا کیا ہوگا، سیاحت والا مقصد ہوگا، سیر و سیاحت ان کا مقصد ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موجودہ حالات کو دیکھیں. عصر حاضر میں ہم دیکھتے ہیں مال آ رہا ہے، وہ صاحب نصاب ہو رہا ہے، مال و اسباب اس کے پاس جمع ہو رہے ہیں، وہ حج کو جا رہا ہے، لیکن مقصد کیا ہے، صرف سیاحت اس کا مقصد ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ حج کے لیے جو جائیں اخلاص پیدا ہو، للہیت ہو. بتایا جاتا ہے کہ ایک ولی کامل سفر حج پر جا رہے تھے، سفر کے ارادے سے جا رہے تھے. کمسین صاحب زادے نے پوچھا ابا جان کہاں کا سفر کر رہے ہیں، کہاں کا زخت سفر باندھ رہے ہیں، کہاں کی زاد راحلہ باندھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ حج کے لیے جا رہا ہوں، بیت اللہ جا رہا ہوں. کمسین صاحب زادے نے پوچھا کہ بیٹا ابا جان وہاں پہ کیا ملے گا؟ تو کہا پروردگار عالم ملیں گے. تو بچے نے اصرار کیا کہ ابا جان میں بھی حج کے لیے جاتا ہوں، میں بھی اللہ کے گھر کی زیارت کرتا ہوں، مجھ کو بھی حج کی سعادت نصیب ہو، میں بھی اللہ کے گھر کی زیارت مجھ کو کرنی ہے. تو بیٹے کا اصرار رہا، باپ انکار کرتے رہے کہ بیٹا بڑا طویل سفر ہے، اتنی سہولتیں جو اب کے زمانے میں ہیں اس زمانے میں نہ تھی. تو اصرار کے باوجود بھی باپ منع کرتے رہے. الغرض بیٹا اصرار کرتا رہا تو الغرض باپ رضامند ہو گئے، والد محترم رضامند ہو گئے کہ بیٹے کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آپ نے موقع فراہم کیا. الغرض باپ اور بیٹا دونوں سفر کے لیے جا رہے ہیں، مصیبت ہو رہی ہے، بری سفر پہ جایا جا رہا ہے. اللہ کے گھر کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، حج بیت اللہ اللہ کے گھر میں پہنچتے ہیں. بیت اللہ جب پہنچتے ہیں تو بتایا جاتا ہے جیسے ہی بیت اللہ پہ نظر پڑتی ہے بچہ وہیں پہ وفات پا جاتا ہے. بڑا پریشان والد محترم ہو جاتے ہیں، کیا معاملہ ہو گیا کہ اتنی مصیبت
عزت کے ساتھ ایک ہونہار بیٹا ہے، معصوم لڑکا ہے، کئی دعاؤں کے بعد یہ لڑکے کی ولادت ہوئی ہے اور اتنی مصیبتوں کے بعد اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے اپنے بیٹے کو لایا ہے۔ کیا معاملہ ہے کہ بیٹا وفات پا رہا ہے، اب روتے جاتے ہیں، بچہ مردہ پڑا ہوا ہے، ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے نادان تو گھر کی زیارت کے لیے آیا تھا، یہ لڑکا میری زیارت کی نیت سے آیا تھا، تو نے گھر کی زیارت کر لی، اس نے میری زیارت فرما لی۔ تو پتہ یہ چلا جو جس مقصد کے تحت اللہ کے گھر کی زیارت کرتا ہے اللہ اس کو وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ تو ہم جب حج کے لیے جا رہے ہوں تو ہمارا ارادہ کیا ہونا چاہیے، ہماری نیتیں کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر ہم کو حج کی سعادت حاصل کرنی ہے۔ الغرض محترم حاضرین اکرام، جس کے پاس نصاب ہو اس کو تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے پاس مال اور اسباب اتنے پیدا ہو گئے کہ وہ حج کی سعادت حاصل کر لے تو اس کو چاہیے کہ اس میں تاخیر نہ کرے، اس وجہ سے کہ کیا حالات پیش آتے ہیں وہ انسان نہیں جانتا۔ محترم حاضرین اکرام، محترم ناظرین اکرام، ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں مال و اسباب ان کے پاس میسر ہے، صحت و تندرستی بھی ان کے پاس میسر ہے، لیکن بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں حج کی سعادت سے وہ بہرہ مند نہیں ہوتے، حج کی سعادت حاصل نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ رہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا؟ ارے طائف کا میدان تھا، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ اگر آپ ارشاد فرمائیں تو ابھی پتھروں کی بارش ہو جائے، ان دو پہاڑوں کو ملا دیا جائے، قربان جائے آقا کی رحمت پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ استل رحمہ کہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، زحمت بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ ایسا موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا نہیں فرمائی، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے اور بعض قسم کے نوجوانوں کو لگا دیا گیا، آقا کی زبان سے بددعائیں نہیں نکلتی ہے، ارے کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، آقا کی زبان سے بددعا نہیں نکل رہی ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بددعا ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو کن کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من استطاع ان يحج فلم يحج فلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا او كما قال عليه الصلاه والسلام۔ اللہ کے رسول پر اتنی مصیبتیں ڈھانے کے باوجود بھی، اتنے مظالم ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے بددعا ارشاد نہیں فرمائی، بددعا کا کلمہ آپ کی زبان اقدس سے نہیں نکلا، بددعا نکل رہی ہے تو کس کے لیے نکل رہی ہے؟ کس بد شخص کے لیے نکل رہی ہے؟ آپ غور فرمائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کے پاس استطاعت ہے، من استطاع ان یحج، کہ جس کے پاس استطاعت ہے، صحت و تندرستی ہے، مال و اسباب ہے، فلم یحج، اس کے بعد بھی حج نہ کرے، اللہ کے رسول نے فرمایا فلا علیہ، پس اس پر کچھ بھی نہیں ہے، ان یموت یہودیا او نصرانیا، کہ وہ یہودی ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر مر جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کے اوپر نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر مر جائے، اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو محترم ناظرین اکرام، ہم کو چاہیے کہ ہمارے پاس مال و اسباب آ گیا تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے مال و اسباب جب ہمارے پاس میسر آ گیا حج کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ بتایا جاتا ہے، علماء ارشاد فرماتے ہیں، احادیث میں بھی منقول ہے کہ مال جو جمع کیا جائے حج کی سعادت کے لیے تو مال حلال مال ہونا چاہیے، مال حرام سے حج نہ کیا جائے۔ تو بتایا جاتا ہے، احادیث میں آتا ہے، ایک شخص کے پاس حلال مال ہے، کسب حلال ہے، حلال مال کمایا ہے، اب سفر حج پر جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ باری تعالی میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تیرے شرک کوئی نہیں ہے، تیرا شریک کوئی نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے ندا آتی ہے لبیک و سعدیک، کہ تیرا لبیک قبول ہے، تیرے لیے سعادت مندی ہے، ومالک حلال، اور تیرا مال حلال ہے، وحجک مبرور علیک، اور تیرا حج بھی قبول ہے۔ اس شخص کے بارے میں بتایا گیا جس کا مال حلال کا ہے اور کسب حلال کے ذریعے وہ حج کو جا رہا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ جس کا مال حرام کا ہوگا، کسب حرام سے وہ حج کی سفر کو جا
جا رہا ہے کہ اب حج کو جا رہا ہے، لبیک کہہ رہا ہے، لا شریک کہہ رہا ہے، تو ندائے غیبی سے آواز آتی ہے، لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک، نہ تیرا لبیک قبول ہے نہ تیرے لیے سعادت مندی ہے، وحجک مردود علیک، تیرا حج تو تجھ پہ مردود ہے، ومالک حرام، تیرا مال حرام کا ہے۔ تو بتایا گیا، تو سمجھا گیا کہ جب حج کے لیے سفر کیا جا رہا ہو، جب حج کے سفر کے لیے جا رہے ہوں تو کسب حلال ہونا چاہیے، مال حرام سے سفر حج نہ کیا جائے، مال حرام کے لیے جا رہے ہیں، ارے عرفہ کے میدان میں بھی کھڑے ہو رہے ہیں، مینا میں بھی کھڑے ہو رہے ہیں، صفا و مروہ میں بھی دوڑ رہے ہیں، آب زمزم بھی پی رہے ہیں، لبیک کی ندائیں بھی دے رہے ہیں، مگر پروردگار عالم کی بارگاہ سے ندا آ رہی ہے، لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک۔ کتنی بدبختی کی بات ہے کہ جس کا مال حرام کا ہو، ندائے غیبی سے، بارگاہ خداوندی سے آواز آ رہی ہے کہ تیرا حج مردود ہے، تیرا حج ناقبول ہے، نامقبول ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ جب سفر حج کیا جائے، جب اس کا ارادہ کیا جائے، کسب حلال سے سفر حج کی نیت سے نکلا جائے، اور اس کے بعد سفر حج کے بعد جب حج کی تکمیل ہو، مختصراً آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، میرے استاذ محترم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے قبول ہونے کی کچھ نشانیاں اور علامات ہے، تو بتایا گیا جس کا حج قبول ہو جاتا ہے، جس کا کی بارگاہ میں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جس کا حج قبول ہو گیا، تو اللہ عز و جل اس کی زندگی میں انقلاب بپا فرما دیتا ہے۔ ہم بہت سارے حجاج کرام کو دیکھتے ہیں کہ وہ حج تو ادا کر کے آ گئے، اللہ کے گھر کی زیارت تو انہوں نے میسر آ گئی کہ اللہ کے گھر کی طاعت کا طواف بھی انہوں نے کر لیا، مگر زندگی میں کوئی انقلاب بپا نہ ہوا۔ ارے اس کی قبولیت کے بارے میں بتایا گیا کہ جس کا حج قبول ہو گیا، وہ حج سے لوٹ کر جب اپنے وطن آتا ہے، اس کی زندگی میں انقلاب بپا ہو جاتا ہے، اس کے اعمال میں سدھار پیدا ہو جاتی ہے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ جس کا حج قبول نہ ہوا تو اس کی زندگی میں انقلاب بپا نہیں ہوتا۔ تو ہم کو چاہیے کہ جو حجاج کرام حج ادا کر چکے، ان کے لیے بھی سبق یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں انقلاب بپا کریں، کہ اس لیے اعمال صالحہ کو اختیار فرمائیں کہ بہت سارے اولیاء اللہ روتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاری کہ مولا حج کی سعادت نصیب فرما، مگر اللہ نے ان کے مقدر میں نہیں لکھی، مگر جن کے مقدر میں لکھ دی اور وہ یہ کر رہے ہوں کہ اعمال صالحہ کو ترک کر رہے ہوں، نمازوں کی پابندی نہیں کر رہے ہوں، تو وہ خود غور فرمائیں کہ کہاں سے ان کا حج قبول ہوا ہوگا۔ جن کا حج قبول ہوگا تو ان کو اعمال صالحہ کی توفیق مل جاتی ہے، وہ اعمال صالحہ کرنے پہ اپنے آپ کو پیش فرماتے ہیں، سبقت لے جاتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ جو حجاج کرام حج کو جا رہے ہیں تو مال حلال کے ذریعے جائیں، اور حج ادا کرنے کے بعد اپنی زندگی میں انقلاب بپا کر لیں۔ ایسا نہ کریں کہ صرف الحاج لکھ لیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے نام کے ساتھ الحاج نہ لکھیں، حاجی نہ لکھیں، اپنی خوشی ہے، ہاں اپنی یہ سعادت حاصل کی ہے، الحاج اور حاجی لکھ رہے ہیں، لیکن حاجی بن کر آئے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں، وہاں کا طواف تم نے کیا ہے، وہاں کے صفا و مروہ میں تم نے دوڑ لگائی ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اتنی سعادت ہم نے حاصل کی ہے تو ہماری زندگیوں میں بھی انقلاب بپا فرمائیں کہ الحاج کے ساتھ ساتھ ہمارے اعمال میں بھی انقلاب بپا ہو، اعمال صالحہ کی طرف سبقت کریں۔ تو پہلی بات جو میں نے عرض کی، کسب حلال کے ذریعے کریں، اس کے بعد ہم کو حج سے لوٹنے کے بعد ہماری زندگیوں میں انقلاب بپا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مصیبت وہاں پہ آتی ہو، مشکل کوئی پیش آتی ہو، عرفہ کے میدان میں ہو یا مینا میں رات گزارنی ہو یا کوئی اور مشکل ہو، تو اس کو آسانی سے سہ لیں، اور وہاں کی کوئی مشکل آ کر اپنے وطن میں عرض اور بیان نہ کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہاں کا سفر کر رہے ہیں، اتنا متبرک سفر کرنے کے بعد واپس جب ہو رہے ہیں تو لوگوں کو شکایت کرتے ہوئے پھر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مصیبتیں آتی ہیں، سفر کے بارے میں آتا ہے کہ ہر سفر جو ہے مصیبتوں سے پر ہوتا ہے، یہ بھی سفر ہے تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ مصیبت ہوئی ہوگی، تو ہم کو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور بتایا گیا کہ جب سفر حج اختیار کریں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ نہ اس میں رفث کرنا چاہیے، کہ مجامعات نہیں کرنی چاہیے، فسق و فجور نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے وقت ایسے حالات پیش آتے ہیں، لڑائی جھگڑے کے قریب ہو جاتے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ اس سفر کا خیال کریں کہ ہم کہاں کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں،
اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے، اور اخلاص پیدا کریں، اور اگر کوئی جھگڑا کرنے کے در پہ ہے تو اس سے معافی کے خواستگار ہو جائیں، معافی چاہ لیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ان چیزوں کا خیال کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں کہ باری تعالی ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، مولا حج کی سعادت نصیب فرما، اے اللہ تیرے گھر کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ حج مبرور کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تیرے حبیب کے روضے کی زیارت نصیب فرما، جب روح پرواز ہو مولا تیرے حبیب کے روضے کے سائے میں ہماری روح پرواز ہو مولا، اے اللہ ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرما، اے اللہ اس کہنے سننے میں کچھ خطا رہ گئی ہو تو اسے معاف فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔